سے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا. اور اگر کسی نے اب بھی ان غلطیوں کی کوئی کوشش اور گنجائش رکھی تو ذلت اس کا مقدر ہے، خواری اس کا مقدر ہے. ختم کیجئے تنگ نظریوں کو. دور ختم ہو گیا کہ وہ انجمن اور یہ انجمن. مٹا دیجئے ان باتوں کو کہ ان کا امام بارگاہ اور ہمارا امام بارگاہ. ختم کیجئے ان قصوں کو کہ ان کی مسجد اور ہماری مسجد. ریاست صرف حسین کی رہے. یہ امام بارگاہ کے صدر کی ریاست ختم ہونی چاہیے. یہ نوکر بن کے رہے، رئیس بن کے نہ رہے. یہ حسین کے مہمانوں کا خادم بن کے رہے. ہے امام بارگاہ کا، مسجد کا، مدرسے کا ذمہ دار بھائی مہدی حسین آئیے. ہے امام بارگاہ کا، مسجد کا اور مدرسے کا ذمہ دار. لگتا ایسا ہے جیسے یہ مملکت کے سربراہ ہوں. گردنی اس کی سیدھی نہیں ہوتی، بات ہی سیدھے منہ نہیں کرتا. میں مجلس حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں مگر حیدرآباد کے لیے نہیں پڑھ رہا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہد بھائی کو جو نہیں جانتے ضروری نہیں ہے کہ جانیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں میں اضافہ کرے. ایک صلوات اور پڑھیں گے نبی اور آل نبی. توجہ کر لی آپ نے؟ تو اور اب ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے. ہمیں رویے بدلنے ہوں گے. سنی بھائیوں سے تناؤ کھچاؤ، بات کرو عقلی، معقول، مدلل، مہذب، مؤدب. ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں مگر فدق کا قصہ پڑھیں گے، غدیر بیان ہوگی، مولا علی کی افضلیت بیان ہوگی اور اب اور اہتمام اور انتظام سے ہوگی. اسی طرح ہر طبقہ فکر کو اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے. دور تبدیل ہوا ہے. یہ کورونا وائرس کی جو ویکسینیشن ہے نا، اسے تحمل مزاجی کہا جاتا ہے. کون کہتا ہے ویکسینیشن ایجاد نہیں ہوئی؟ ویکسین آ گئی اس کی، اور ویکسین ہے اپنے رویوں کو بہتر کرنا. اور الحمدللہ نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے. مستقبل ہمارا ہے. میں ان خمسے کی مجلس میں بھی ایک جملہ کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں. یہ جو موبائل آپ کے بچوں ہاتھوں میں ہیں، یہ میرے عزیزوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہیں، ان میں جو سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں، ان میں جو صلاحیتیں ڈلی ہوئی ہیں، ان کا بہترین استعمال کرنا ہے. موبائل کو دیوار پہ مار کے توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر موجود بہترین سافٹ ویئر، بہترین جو سسٹم ڈلے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے اپنے مکتب کا دفاع کرنا ہے، ان کے ذریعے شبہات کا ازالہ کرنا ہے. الفاظ کا استعمال اتنا اچھا رہے کہ سائبر کرائم والے نہ پکڑیں. اپنی بات پوری کرو مگر جملے مؤدب ہوں، جملے اچھے ہوں. پھر آپ دیکھیے گا کہ صرف ممبر اور محراب کا کام نہیں رہے گا. صرف ممبر اور محراب کی ذمہ داریاں نہیں ہے. فرض امر بالمعروف سب پر واجب ہے یا مولوی پر واجب ہے؟ سب پر واجب ہے. تو جب سب پر واجب ہے تو پھر ہر ایک کے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے. مجھے زیادہ آتا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ اس کے اندر 500-800 آپ موبائل نمبر کے ایک بٹن کے اندر سب کو بھیج سکتے ہیں. کم سے کم اتنے موبائل جو ہے گروپ بنا کر آپ 500 آدمیوں کو ایک ساتھ ایک بٹن کے دبانے پر پیغام بھیج سکتے ہیں.
सोच समझ के, देखभाल के, समझ कर, मशवरा करके पोस्ट बनाएं, बे उस्तादे ना रहें, किसी को बड़ा माने, इलाके के पढ़े लिखे और मुअद्दबर और मोहतात और मुत्तकी परहेजगार और हकीम और दाना को अपना उस्ताद माने। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं होता, बूढ़ा और होता है, बुजुर्ग और होता है। क्या मालूम कि कोई बूढ़ा हो और बुजुर्ग ना हो, और क्या मालूम कोई जवान हो और बुजुर्ग हो। तो बुजुर्ग तलाश करके अपने इलाके में, और ये ज्यादातर होता है कि बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, लेकिन तलाश करें बुजुर्ग को, बाफहम को, और फिर हर दिन जरूरी समझें अपने मकतब के दिफा के लिए एक मुनासिब पोस्ट बनाकर शेयर करना। कौम की तरबियत, कौम की बेहतरी। कुछ कमजोरियां हैं, सारी बातें आज ही ना कर दूं, कुछ कमजोरियां हैं, उनकी तरफ तवज्जो की जरूरत है। दो कमजोरियों की तरफ सुन लीजिए, तवज्जो कर लीजिए। खफा भी होंगे तो मेरी सेहत पे कुछ नहीं पड़ेगा, मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहली कमजोरी जो शिया कौम के अंदर है उसे दूर कीजिए, वो है कुरान से दूरी। आज बेहतरीन जूम के जरिए, क्या क्या है बच्चों, नाम बताओ मुझे, क्या क्या सिस्टम है जूम के जरिए, और साहब मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए से आप दुनिया के उस कोने में क़ारी कुरान क्लास ले रहा है। आप अपने घर में लैपटॉप, अपना मोबाइल लगाकर ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। मौलाना नहीं मिल रहे, क़ारी कुरान नहीं मिल रहे, मौलाना मिल भी रहे तो उनकी भी हमें नहीं पता क्या पढ़ते हैं। तो ये सारी शिकायतें ख़त्म, ये सारी शिकायतें ख़त्म। ये फिर कह रहा हूँ, मैं हैदराबाद के लिए नहीं पढ़ रहा, कहीं 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 ज़मीर पलट नहीं जाए, एक मुतलक बात हो रही है। तो आज तो बहुत आसान हो गया है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए से कुरान पढ़ेंगे। अब हमारी कौम का बूढ़ा भी नहीं मिलेगा जिसे कुरान पढ़ना ना आता हो। तय करेंगे कि हमें इन आइंदा 3 महीनों में कुरान पढ़ना है। आसान हो गया कुरान पढ़ना, सीखना आसान हो गया है। एक कमजोरी दूसरी सुना दूं, मस्जिदों में रौनक बढ़ानी है। मस्जिदों में रौनक बढ़ानी है। मेरे घर में मजमा नहीं लगना चाहिए, अल्लाह के घर में मजमा लगे। जगह तंग पड़े, मौलाना परेशान हो जाए, सफे कम पड़ रही हैं, इंतजामिया चंदा मांगे कि मस्जिद को बढ़ाना है, इसलिए कि मस्जिद छोटी पड़ रही है। ये 2 कमजोरियां आइंदा चंद महीनों के लिए मैं इन बच्चों को पैगाम दे रहा हूँ, बड़े बड़े मुझसे खफा ना हो, और वो खफा होंगे भी नहीं इसलिए कि वो जाते हैं मस्जिद। और क्या हुस्न आ जाए कि अगर अली अकबर पे रोने वाला, हजरत कासिम पे रोने वाला, अगर अल्लाह अकबर कहता हो और उसकी ज़बान पर अल्लाह की किबरियाई के अल्फाज जारी होते हों। चलिए, आज शब शहादत है हमारे 11वें इमाम की। पुरसा भी देना है तो उसे जो हमारा वक्त का इमाम है। अजीब है इस घराने के साथ उम्मत का रवैया। नबी के जनाजे में चंद लोग, अली के जनाजे में 2 लोग, जहरा के जनाजे में रात की तारीकी में 4 लोग, हसन मौला के जनाजे को तीर मार दिए, हुसैन के जनाजे पे घोड़े दौड़ा दिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 36 बरस तक रोते रहे, इमाम मोहम्मद बाक़िर को जहर दे दिया, इमाम जाफ़र सादिक को जहर दे दिया, इमाम मूसा काज़िम ने तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ज़िंदान में गुजार दी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। इन मजलिसों में ये ख्याल भी रहे कि नहीं मालूम आइंदा साल ये मजलिस हमें नसीब होगी या नहीं होगी। लिहाजा जिसे रोना आ रहा है अपनी आवाज़ को आज़ाद करे और मेरे जुमलों पे ना जाएं, तसव्वुर पे जाएं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि जो मैं हक़ अदा कर सकूं, मगर आपका जहन तो जा सकता है ना वहाँ जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ज़िंदान में गुजार दी।
ہارون رشید کے دربار میں روزانہ محفل طرب محفل غزل لگتی تھی. کسی نے کہا کہ آج ہم نے ابو العطا کو ہم نے بغداد میں دیکھا ہے. ابو العطا بہت بڑا نام، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب اس وقت کا. کہنے لگا وہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد میں کیسے؟ تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا. کہا نہیں، ابو العطا کو ہی دیکھا ہے. بادشاہ تھا، حکم دے دیا ڈھونڈو ابو العطا کس سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، کس مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے. ڈھونڈ لیا، ابو العطا ایک مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے. بلا لائے دربار میں ہارون کے سامنے. ابو العطا تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، تم یہاں کہاں؟ کہ میں اپنے خانوادے کے ساتھ بغداد آیا ہوں کسی ذاتی کام سے. سنیں گے ذاتی کام کیا تھا؟ چاہتا تھا کسی طرح امام موسیٰ کاظم کی زیارت ہو جائے، مگر کیسے ہارون کو بتائے. کہنے لگا ابو العطا، کہا میں کسی ذاتی کام سے بغداد آیا ہوں. کہا ابو العطا کل محفل، آج کی محفل نہیں، کل کی محفل میں آؤ، ہمیں غزلیں سناؤ، اپنے نئے کلام سناؤ. دوسرے دن محفل لگی تو فرمائشیں ہونے لگی، فلاں تمہاری مشہور غزل ہے وہ سناؤ، فلاں تمہارا کلام بڑا مشہور ہوا ہے وہ سناؤ. جب فرمائشیں ہونے لگی تو ابو العطا نے چند کلام سنانے کے بعد کہا میں کلام آپ کو سنانے کو تیار ہوں، مگر اس کے بدلے میں مجھے دیں گے کیا؟ اچھا، بادشاہوں کا مزاج اور درباروں کا انداز یہی تھا. ہارون کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا. پھر کہا ذرا مجھے دوبارہ کہہ دیجئے، جو بھی مانگوں گا، جو مانگوں گا دیں گے؟ کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا. اب وہ مطلوب غزل سنا دی، اور جب اس غزل کو سن لیا تو ہارون اب انتظار میں کہ یہ کیا مانگے گا. آواز دے کر کہا ابو العطا مانگو، کیا مانگنا چاہ رہے تھے؟ کہا میرے امام کو آزاد کر دو. اجرکم اللہ، میرے مولا امام موسیٰ کاظم کو آزاد کر دو. تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا 3 دن کے بعد فلاں وقت تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں گے، تم جاؤ زندان سے جا کے لے لو. اب میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں، ایک شیعہ کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کہ وہ اپنے امام کی آزادی کا سبب بن رہا ہے؟ خوشی خوشی اپنے سرائے پہنچا، اپنی زوجہ کو، بچوں کو بتایا کہ میں بہت بڑا کارنامہ کر کے آ گیا. جو 14 سال سے زندان میں ہے اس کی رہائی کا پیغام لے کر آ گیا ہوں. کتنا خوش ہوا ہوگا یہ خانوادہ. جب وہ وقت مقررہ آیا تو زندان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، اور قیدیوں کو لے جایا جا رہا تھا، دروازہ کھلتا تھا، قیدیوں کو چھوڑا جاتا تھا، دروازہ کھلتا تھا، اور ہر دفعہ دروازہ کھلنے پر ان کی نگاہ دروازے پر ہوتی تھی کہ اب ہمارا امام آئے گا. جب سارا دن گزر گیا اور غروب میں کچھ وقت رہ گیا تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا تو پوچھا میرے امام کو کب رہا کرو گے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں. کہا کچھ دیر اور رکو، تمہارے امام کو آزاد کر رہے ہیں. اب کتنی اور خوشی میں اضافہ ہوا ہوگا. دروازے کی طرف نگاہیں جما کے بیٹھے ہیں، دروازہ کھلا، ایک تختے پہ میت ہے اور آوازیں دی جا رہی ہیں، ھذا امام الرفضہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ شیعوں کا امام ہے، ہم نے اسے آزاد کر دیا ہے. اجرکم اللہ. اہل بیت کی تاریخ تو دیکھیے. امام رضا جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں تو فرما رہے ہیں مجھ پہ نوحہ پڑھو، جب خراسان میں میرا جنازہ اٹھے گا تو بہنیں نہیں ہوں گی، میرے بھائی میری میت میں نہیں ہوں گے، مجھے غربت میں دفنایا جائے گا. امام محمد تقی زہر دے کر میرے مولا کو مار دیا. امام علی نقی، اللہ اکبر، متوکل نے خود گھوڑے پر بیٹھ کر امام کو پیدل چلایا، سارے شہر کو دکھایا میں شیعوں کے امام کو کس طرح امام عسکری میرے مولا کو زہر دے دیا گیا. 3 دن زہر کی کیفیت میں رہے. رونے آئے نا آپ. پہلے دن امام اپنے گھر کے صحن میں ٹہلتے رہے، دوسرے دن ٹہلا نہیں جا رہا تھا، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے. تیسرے دن امام سے ہلا نہیں جا رہا تھا، اور تیسرے دن جب امام کی شہادت ہوئی ہے
عزادارو تو امام کا جنازہ غسل و کفن دے کے بڑی شان سے، مجمع بہت تھا، مگر غربت ایسی تھی کہ امام کے وارث 5 سال کی عمر میں جنازہ آمادہ ہے، جعفر نماز پڑھانے کے لیے آگے آ گئے ہیں کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، امام زمانہ باہر آئے اور کہا چچا پیچھے ہٹیے میں نماز پڑھاؤں، اور وہ ہٹے پیچھے اور امام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر پھر چلے گئے۔ اس سے زیادہ غربت اور کیا ہوگی کہ اس دورانیے سے زیادہ امام معصوم مجمع میں نہیں رہے۔ یہ اللہ کا نظام، یہ ہے غربت اہل بیت۔ عزادارو بہت رو لیے، گریہ ہو گیا، مجلس میرے حصے کی ہو گئی، مگر جتنے بھی اماموں کا میں نے ذکر کیا ہے نا، یہ ان ساری مصیبتوں کے حامل کہتے تھے لا یوما کا یوم کا ابا عبداللہ، ہماری مصیبت تو کوئی مصیبت نہیں ہے جو ہمارے جد حسین کی مصیبت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب امام محمد باقر امام سجاد کا جنازہ اٹھا رہے تھے، رو رہے تھے، تو کسی نے کہا مولا آپ صابر امام ہیں، فرمایا میں بابا کا جنازہ دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایک جنازہ کربلا میں دیکھا جسے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، میرا بابا مڑ مڑ کر بابا کا لاشا دیکھتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی آپ ذوالجمع کی زیارت کریں گے، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے، تو کچھ دیر کے لیے چلیے کربلا چلیے۔ ایک حسین میں مظلوم کا گھوڑا جو حسین کو میدان کربلا اتار کر آیا، وہ آیا ہے خیمہ گاہ کے درمیان اور ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے کے قریب جا کر زمین پر پیر مارنے لگا جہاں سکینہ تھی۔ پیر اس لیے مار رہا تھا کہ بی بی کو بابا کے گھوڑے کی آہٹ محسوس ہو جائے، اور اس لیے مار رہا تھا کہ حسین کا ماتم کر رہا تھا۔ سکینہ خیمے سے باہر آئیں، کیا دیکھا؟ زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں زمین پر خط بنا رہی ہیں، اور گھوڑا خالی آیا ہے، بابا نہیں آئے۔ تو قریب جا کر بس اتنا ہی پوچھا یا جواد ابھی حل سقیا ابھی ام قتل اچانا، اے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ الا لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب یا حسین۔ ملتمس ہوں صاحب بیاض انجمن تبلیغ امامیہ کراچی جناب لئیق حسین سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیشگوئی فرمائیں۔ محترم لئیق حسین۔ تمام عزاداروں سے میری گزارش ہے کہ محترم لئیق حسین صاحب کے ساتھ سینہ زنی کریں۔ سلامت اللہ۔ بابا نہیں آئے میں نے سکینہ کے تھے، بابا نہیں آئے یہ بین سکینہ کے تھے، بابا نہیں آئے یہ بین سکینہ کے تھے، بابا نہیں آئے یہ بین سکینہ کے تھے، کیوں اے پھوپھی اماں میرے بابا نہیں آئے یہ بین سکینہ کے تھے، اور کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا، کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا، اور کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا، کہتی تھی کہ دنیا
गुजर जाऊंगी और शाम के जिंदाही में मर जाऊंगी बाबा, और शाम के जिंदाही में मर जाऊंगी बाबा। अब तुमसे जुदा हो के किधर जाऊंगी बाबा, तुमसे जुदा हो के किधर जाऊंगी बाबा। पारा है जिगर फिर बिगड़ जाऊंगी बाबा, ये दर्द सकीना के थे बाबा नहीं आए, सकीना के थे। और यार अब मेरे बाबा पे ना मख्तल में जफा हो, यार अब मेरे बाबा पे ना मख्तल में जफा हो। और मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा न हुआ हो, मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा न हुआ हो। और बाबा को न लश्कर ने कहीं घेर लिया हो, बाबा को न लश्कर ने कहीं घेर लिया हो। किस्मत में मेरी जावे यतीमी न लिखा हो, सकीना के थे बाबा नहीं आए, सकीना के थे। और ये कह के गए थे कि अभी आता हूँ बीबी, ये कह के गए थे कि अभी आता हूँ बीबी। पानी कहीं मिल जाए तो मैं लाता हूँ बीबी, पानी कहीं मिल जाए तो मैं लाता हूँ बीबी। मैं खून जिगर पीता हूँ खाता हूँ बीबी, खून जिगर पीता हूँ खाता हूँ बीबी। अल्लाह निगहबान मैं जाता हूँ बीबी, सकीना के थे बाबा नहीं आए, सकीना के थे। और अल्लाह किसी को न करे बेसरो सामान, अल्लाह किसी को न करे बेसरो सामान। इस तरह से हम आले मोहम्मद है परेशान, इस तरह से हम आले मोहम्मद है परेशान। और ऐसा हो जहाँ में न पड़े शाह कोई इंसान, न पड़े शाह कोई इंसान। और ऐसा हो जहाँ में न पड़े शाह कोई इंसान, हो जहाँ में न पड़े शाह कोई इंसान। अरे पामाल रहे तरह से हो कोई गुलिस्तान, बहन सकीना के थे बाबा नहीं आए, बहन सकीना के थे। हाय मेरा अब्बास नहीं है रन में ये कह
اور سینے سے برچھی کیسے نکالوں سینے سے برچھی کیسے نکالوں سینے سے برچھی کیسے نکالوں برچھی کیسے نکالوں تیر میں کیسے دل کو سنبھالوں کیسے دل کو سنبھالوں تیر میں کیسے دل کو سنبھالوں کیسے دل کو سنبھالوں خون میں تڑپتا ہے میرا دلبر خون میں تڑپتا ہے میرا دلبر ہائے میرا عباس نہیں ہے رن میں یہ کہتے تھے لوگ سرور ہائے میرا عباس نہیں ہے رن میں یہ کہتے تھے لوگ سرور اور رن میں نہ ہوتا پامال تیرا ہوتا پامال تیرا رن میں نہ ہوتا پامال تیرا ہوتا پامال تیرا بیوہ نہ ہوتی مظلوم کبریٰ مظلوم کبریٰ بیوہ نہ ہوتی مظلوم کبریٰ ٹکڑے حسن کا ہوتا نہ دلبر حسن کا ہوتا نہ دلبر ٹکڑے حسن کا ہوتا نہ دلبر ہائے میرا عباس نہیں ہے رنگ میں یہ کہتے تھے لوگ سرور ہائے میرا عباس نہیں ہے رنگ میں یہ کہتے تھے لوگ سرور ہوتے نہ ہم بازاروں میں رسوا 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 ہوتا نہ در در آج یہ قربا ہوتا نہ در در آج یہ قربا پھر کا نہ در در آج یہ قربا ہائے میرا عباس نہیں ہے رنگ میں یہ کہتے تھے لوگ سرور ہائے میرا عباس نہیں ہے رنگ میں یہ کہتے تھے لوگ سرور ہائے میرا عباس نہیں ہے کامل حکم ہیں شہزادے علی اکبر کی شان میں کلام ہے آپ کی پیش کی ہے کہتی تھی ماں خون بھر میں یا سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر
اکبر